السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں میں بھلائیاں نصیب فرمائیں، انہیں حفظ و امان میں رکھے۔ کچھ ضروری مسائل لے کر حاضر ہوا تھا، انشاءاللہ اسے سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو بات عوام میں مشہور ہے کہ شریعت میں تو ہمیں نوحہ اور ماتم کرنے سے منع کیا ہے، لیکن رونے کے حد تک غم امام حسین منانے کی اجازت ہے، بلکہ کچھ اسے جائز سمجھتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ایسوں کو یہ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لینا چاہیے کہ اگر ہمارے خاندان، رشتہ دار اور ہمارے قریب کے کسی بھی عزیز کا انتقال ہو جائے تو ہمیں وقتی طور پر رونا آ جاتا ہے، اور یہ رونا شرعاً جائز ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں اس کی صاف طور پر اجازت ہے نا۔ تو پھر اگر اس طرح رونا آئے کسی قریبی رشتہ دار کے فوت ہونے سے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ محبت کی علامت ہے۔ لیکن یہ کرنا کہ ان کی یاد میں ہر سال رونے رلانے کا محفل رکھنا، خاص طور پر اس نیت سے کہ ان کے لیے روئیں گے، ان کے اوصاف بیان کریں گے، تو یہ غلط ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں، آپ اصالِ ثواب کریں نا، اس کی محفل جمائیں، قرآن خوانی کریں، یہ سب کریں، اصالِ ثواب پوری زندگی کرتے رہیں۔ کچھ واقعات کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ میں آ جائے گی بات۔ واقعہ حر۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد واقع ہوئی، اور کتابوں میں آتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت طہار پر ظلم و ستم ہوئے تھے، اس سے بھی زیادہ اس میں صحابہ کو اور تابعی بزرگوں کو شہید کیا گیا تھا، اس سے زیادہ ظلم و ستم ہوئے تھے۔ یہاں تقریباً 700 صحابہ کرام اس واقعہ حر میں قتل عام کر دیا گیا تھا۔ 700 صحابہ کرام اور 10,000 تابعی بزرگ علیہ رضوان کو کیوں شہید کر دیا گیا تھا؟ بس جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، محبت اہل بیت میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم یزید کے حکومت کو ٹھوکر مارتے ہیں، اور اپنے جوتوں کو نکال کے پھینکے، اور کہنے لگے کہ جس طرح ہم نے اپنے جوتوں کو پھینکا، اس طرح ہم یزید کے حکومت کو بھی ٹھوکر مارتے ہیں، پھینکتے ہیں۔ جب یہ بات یزیدیوں تک پہنچی تو انہوں نے مدینہ المنورہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ بس یہیں تک اتفاق نہیں ہے، بلکہ مزید سنتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دن تک آپ کو آپ کے خیمے میں بند کر کے، آپ پر پانی بند کر کر آپ کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں چھرا مار کر شہید کر دیا گیا۔ مزید سنتے ہیں، ظلم و ستم کی داستانیں بس اسی پر نہیں ہے، بلکہ کچھ اور سنتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا پر سب سے تاریک دن اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وصال ظاہری فرما کر رب پاک سے مل گئے تھے، وہ دن دنیا کا سب سے تاریک دن ہے۔ خدا کی قسم، اگر رونا دھونا ماتم کرنا یہ اگر شرعاً جائز ہوتا تو پوری دنیا میں 12 ربیع النور شریف کے دن کوہرام مچے ہوتے۔ یقیناً الحمدللہ اہل سنت والجماعت 12 ربیع النور شریف کو محفل میلاد کی خوشیاں مناتی ہے، مگر اسی 12 ربیع النور شریف کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی سے ظاہری پردہ فرمائے تھے۔ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کچھ لوگ کہ اہل سنت والجماعت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتی، اس لیے وہ ہمیں ان سب باتوں سے روکتے ہیں، امام حسین کے غم سے روکتے ہیں۔ تو انہیں تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ کیا اہل سنت والجماعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی معاذ اللہ محبت نہیں کرتی؟ کسی مائی کے لال میں بھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کچھ باتیں کہہ سکے۔ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی ان عادتوں سے، ان طریقوں سے، ان باتوں سے یہ مسئلہ، یہ بات نکھر کر آتی ہے کہ رونا دھونا یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو سب سے زیادہ رونا دھونا کب ہوتا؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے، فانی دنیا سے کوچ فرمائے تھے۔ اللہ کے
پیاروں کا طریقہ تو کچھ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ جب آپ کے پیاروں کا وصال ہو جایا کرتا تھا پھر بھی آپ صبر و تحمل سے کام لیا کرتے تھے اور اپنے آنسوؤں کو روکتے تھے۔ ایک واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے تو فرما رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی وفات کے بعد ہم نبوت، غیب کی خبروں اور آسمان کی خبروں سے محروم ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس مصیبت کے سامنے دنیا کی ساری مصیبتیں کچھ نظر نہیں آتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر شخص آپ کے غم میں برابر شریک ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ نے ہمیں صبر کرنے کے حکم نہ دیے ہوتے تو ہم رو رو کر اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو خشک کر لیتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اللہ پاک سے جا کر مل چکے ہیں، آپ ہمیں یاد رکھنا بلکہ ہم پر نظر کرم فرمانا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر، اس واقعے کو جان کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ عین آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے دن بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے آنسوؤں پر رونے دھونے سے اس پر صبر کیا اور اپنے آنسوؤں کو روکا، نہ کہ ماتم کرنے کا، نہ کہ رونے پیٹنے کا ماحول بنایا۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے۔ تو جب ایک عام نارملی سا موت مومن کے لیے تحفہ ہے تو سوچو شہادت کی موت کس قدر درجہ اعلیٰ تحفہ ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، جب شہادت کی موت تحفہ ہے، نارملی موت تحفہ ہے، تو یہ جب انسان کو تحفہ ملتا ہے نا تو اس کے غم میں رویا دھویا نہیں جاتا، رونے دھونے کا محفل نہیں جمایا جاتا۔ یہاں پر یہ بات ضرور یاد کر لیں کہ مطلقاً یہاں پہ رونے دھونے سے نہیں منع کیا جا رہا ہے کہ آپ مطلقاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں روئیں ہی نہ، بلکہ اگر علماء اہل سنت کے بیانات ہوا کرتے ہیں، اس میں کربلا کے واقعے بیان کیا جاتے ہیں، اگر اس وقت ہمیں رونا آ جاتا ہے تو یہ جذباتی ہے، یہ ان کی محبت میں رونا آ جا رہا ہے، وہ بات الگ ہے، مگر صرف رونے دھونے کے لیے ہی محفل جمانا یہ غلط ہے۔ صرف رونا دھونا بلکہ رلانا، رونا جان بوجھ کے ایسے کرنا یہ غلط ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں جو حدیث پاک بخاری شریف، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 4 بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری دلی خواہش ہے، خدا کی قسم، نبی پاک قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، 4 بار اس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جو نبی اپنے شہادت کے لیے اس قدر محبت ہو شہادت سے، تو وہ کیسے جب اپنے اہل بیت اطہار کی پرورش کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے نواسے کا انتقال کے بعد لوگ ماتم کریں، لوگ ان کے غم میں سینے پیٹیں یا پھر غم حسین منائیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت اطہار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو اوروں سے زیادہ معلوم تھا شہادت کی کیا فضیلت، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مبارک دست مبارک سے پرورش پانے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے پیاروں کو، اپنے نانا کی امت کو کیوں کر یہ تعلیم دے سکتے ہیں کہ آپ ہمارے شہادت پر غم منانا، رونا دھونا، رونے دھونے کی محفلیں جمانا، اللہ کے واسطے ایسے حرکتیں نہ کیا کریں۔ اور اہل سنت والجماعت کو جب آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت والا کہتے ہیں نا تو اسے سچی طریقوں سے، اچھی طریقوں سے فالو کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا ادب و احترام کریں، نہ کہ بے حرمتی کریں۔ محبت کی اظہار میں ہم کیا سے کیا بک جاتے ہیں، کیا سے کیا کیسے کیسے اشعار پڑھ جاتے ہیں، ہمیں اس کا مطلب تک نہیں معلوم رہتا، بس پڑھتے جاتے ہیں دیوانگی میں۔ میرے بھائیوں، ذرا سا غور کیجئے کہ جو نبی صلی اللہ تعالی وسلم شہادت کو اتنا پسند کرتا ہو، وہ کیوں کر
اس طرح سے ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم ان کی یاد میں اس طرح سے رونے دھونے کا، سینہ پیٹنے کا، غم منانے کا اور الٹے سیدھے حرکتیں کرنے کی ہم کو اجازت ملے؟ یقیناً شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ رہی بات اس کی کہ عادتاً بیانات سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کے واقعات سن کر، کربلا کے واقعات سن کر اپنے طور پر اگر آنسو آ جائے تو وہ الگ بات ہے۔ اللہ پاک سے امید ہے کہ میری باتیں آپ تک سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سچے پکے طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اہل سنت والجماعت میں اور اسلام پر مرنے اور جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے گھر والوں کے، ہمارے خاندان میں جتنے بھی مرحومین ہیں، رب تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے حبیب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعادات کرام اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ مرنے سے پہلے ہم سب کو کلمہ شہادت پڑھنا نصیب فرمائے۔